اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم آپ کے سامنے ضیاء النبی شریف کا 109 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کے سامنے قبائل انصار کے قبول اسلام کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے کب اسلام قبول کرنے کا آغاز کیا ہے۔ تو برادران اسلام، نبوت کا 11واں سال ہے، فریضہ حج کی ادائیگی کا موسم ہے۔ مختلف قبائل کے لوگ مختلف علاقوں سے مکہ المکرمہ کی طرف فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، تو اس وقت مبلغ اسلام حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں، اور جب بھی موقع ملتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر قبیلہ کے لوگوں کی طرف جاتے ہیں، ان کو اللہ کے نبی، اللہ کی وحدانیت اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی رسالت کی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں کو ہو اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو برادران اسلام، لیکن جب بھی حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف تشریف لے کر جاتے ہیں، وہ اسی طرح بے رخی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام عقبہ کے پاس پہنچے تو وہاں بنی خزرج کے ایک گروہ سے ملاقات ہوئی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، من انتم، تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم قبیلہ خزرج کے لوگ ہیں۔ پھر حضور نے ان سے پوچھا، کیا تم وہ لوگ ہو جن کی یہود سے دوستی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا بیٹھ نہیں جاتے ہو، کچھ باتیں کر لیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ بس وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی، اسلام کی بنیادی تعلیمات سے انہیں آگاہ کیا، پھر ان کے سامنے چند آیات قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ان لوگوں کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کے شہر کے چند یہودی قبائل بھی آباد تھے، وہ لوگ صاحب علم اور اہل کتاب تھے، جبکہ انصار کے قبائل جو تھے وہ بت پرست تھے۔ اکثر ان کے درمیان جنگ کرتی تھی، لڑائی کیا کرتے تھے وہ لوگ آپس کے اندر۔ جب جنگ کی نوبت آتی تو یہودی انہیں دھمکی دیتے تھے کہ ان قریب ایک نبی تشریف لانے والا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی پیروی کریں گے، پھر ہم تمہیں اس طرح بے دریغ قتل کریں گے جس طرح عاد و ارم کو قتل کیا گیا تھا۔ یہود کی اس قسم کی باتوں سے انصار بھی ایک نبی سے متعارف تھے اور اس کا ذکر بار بار وہ سنتے آ رہے تھے، اس کی آمد متوقع تھی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں اسلام کے قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، کیونکہ وہ یہودیوں کی دھمکیاں سنتے آ رہے تھے کہ وہ انہیں اس بات کی دھمکی دیا کرتے تھے کہ ہم اس نبی کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم سب سے پہلے اس نبی کے اوپر ایمان لے آئیں تو ہم اس کے اوپر ایمان لا کر یہودیوں سے سبقت حاصل کر لیں۔ تو پھر حضرات محترم، انہوں نے کیا کیا؟ ایسا کیا کہ وہ ایمان لے آئے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور وہ دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر انہوں نے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم میں عداوت و بغض کے شعلے صدیوں سے بھڑک رہے ہیں، باہمی دشمنیوں نے ہمیں پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے، ہم انہیں حضور کا یہ پیغام پہنچائیں گے، جس دین پر ہم ایمان لائے ہیں انہیں بھی ہم ترغیب دیں گے کہ وہ بھی اس اسلام کو قبول کر لیں۔ اگر وہ متفقہ طور پر سب ایمان لے آئیں تو پھر ہمارے حضور سے بڑھ کر کوئی معزز و محترم نہ ہوگا۔ انہوں نے آئندہ سال پھر شرف باریابی حاصل کرنے کا وعدہ کیا اور اپنے قلوب و ذہان کو نور اسلام سے منور کر کے واپس تشریف لے گئے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ذوالحج کے اندر تشریف لے آیا کرتے تھے اور عمرہ کے لیے رجب کے مہینہ میں آیا کرتے تھے۔ گویا سال میں 2 مرتبہ مختلف علاقوں سے لوگ حرم پاک کے اندر تشریف لے کر آیا کرتے تھے۔ حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے
کہ خزرج کے 6 افراد ماہ رجب میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے تھے، انہوں اللہ تعالیٰ نے کی خصوصی نوازش نے انہیں اپنے حبیب کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع دیا، ان کے دلوں کو حضور کی دعوت کے قبول کرنے کے لیے کشادہ کر دیا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس روز ایمان لانے والوں کی تعداد 6 تھی، لیکن موسیٰ بن عقبہ مشہور سیرت نگار کی تحقیق یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 8 تھی۔ وطن پہنچ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی ملاقات کا حال اپنی قوم کو بتایا، اس نئے دین سے انہیں متعارف کرایا، نیز انہیں آگاہ کیا کہ انہوں نے اس دین کو قبول کر لیا ہے، اور اپنی قوم کے افراد کو بھی اسلام کے قبول کرنے کی دعوت دی۔ جو لوگ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور دین اسلام سے اب تک وہ ناواقف تھے، تو ان لوگوں کی کوششوں سے وہ بھی متعارف ہو گئے، اور اس طرح گھر گھر حضور کے ذکر خیر کا چرچا ہونے لگا، حضور علیہ السلام کی باتیں ہونے لگی۔ آئندہ سال یعنی بعثت کے 12ویں سال حج کے دنوں میں انصار کے 12 آدمی عازم مکہ ہوئے۔ گزشتہ سال جو 6 خوش نصیب مشرف با اسلام ہوئے تھے، ان میں سے 5 ان افراد میں شامل تھے جو اس سال حاضر ہوئے، صرف حضرت جابر بن عبداللہ حاضر نہ ہو سکے۔ یہ 10 خزرجی تھے، اور بنی اوس سے 2 صاحبان حاضر ہوئے۔ حضرت محترم یہ 12 افراد حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دینے کے لیے حاضر ہوئے، حج کے موسم میں مکہ مکرمہ پہنچے اور عقبہ کے مقام پر حضور سے ملاقات ہوئی، سب نے حضور کے دست ہدایت کے اوپر بیعت کی۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ میں شرکت کی، ہماری تعداد 12 تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ بیعت کی تفصیل یوں انہوں نے بیان کی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم بدکاری نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اور نہیں لگائیں گے جھوٹا الزام جو انہوں نے گائل لیا ہو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے کسی نیک کام کے اندر۔ ان امور پر بیعت لینے کے بعد حضور نے ان کو فرمایا کہ اگر تم نے اس معاہدہ کو پورا کیا تو تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم نے کسی بھی معاہدہ کی شرط کو پورا نہ کیا تو تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا، وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے اور چاہے تو تمہیں معاف فرما دے۔ ان امور کو بجا لانے کا معاہدہ یہاں ذکر ہے، یہ بعین ہی وہی امور ہیں جن کی باتوں کی بجاوری کا وعدہ ان خواتین سے لیا گیا تھا جس کو اسلام قبول جو کرتی تھی، جس کا ذکر اللہ کریم نے سورۃ الممتحنہ کے اندر فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن ویستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اگرچہ یہ آیت ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور عقبہ کے مقام پر یہ معاہدہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ہوا ہے، ہجرت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، لیکن چونکہ مضمون بعین ہی وہی ہے، اس لیے اس آیت کے نزول کے بعد اس معاہدہ کا نام معاہدۃ النساء رکھ دیا گیا، اور اس کو عورتوں کی بیعت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے میں جہاد کرنے، اس لیے کیونکہ اس کے اندر عورتوں سے بیعت لی گئی ہے، اس لیے اسے معاہدہ عورتوں کا بیع بھی کہا گیا ہے۔ اس میں جہاد کرنے کا وعدہ نہیں لیا گیا کیونکہ ابھی جہاد کا اذن بارگاہ الہی سے نہیں ہوا تھا۔ اس بیعت کو اس لیے بھی عورتوں کی بیعت کہا گیا ہے کہ اس آیت میں صرف ان امور کا ذکر ہے جن کا بجا لانا عورتوں کے اوپر لازم ہے۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، لیکن امام یوسف بن محمد الصالحی نے اس بیعت کو بیعت العقبہ ثانیہ کہا ہے، اور گزشتہ 6 جو آدمی نے بیعت کی تھی ان کو امام موصوف نے بیعت عقبہ اولیٰ کہا ہے، اور آئندہ سال ہونے والی بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا ہے۔ عیون الاثر میں ابن سید الناس نے اسی قول کو اپنایا ہے۔
ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ وطن واپس جانے لگے تو ہادی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر بن ہاشم کو، جو خاندان بنی ہاشم کے بڑے عظیم سپوت تھے، ان لوگوں کے ہمراہ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہاں جا کر وہاں 9 مسلموں کو قرآن کریم پڑھائے، اسلام کے بنیادی احکام کی تعلیم دیں اور دین کی صحیح سمجھ سے انہیں بہرہ کریں۔ ابن حزم نے جوامع السیرہ میں اور ابن سید الناس نے عیون الاثر میں لکھا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 مبلغ یثرب روانہ کیے، ایک کا نام ابن ام مکتوم تھا اور دوسرے کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہم۔ موسیٰ بن عقبہ کا یہ خیال ہے کہ پہلے سال 6 آدمی اسلام قبول کر کے جب یثرب واپس پہنچے، وہاں اسلام کی تبلیغ شروع کی تو انہیں ایک ایسے مبلغ کی ضرورت محسوس ہوئی جسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا زیادہ موقع ملا ہو اور نازل شدہ سارے قرآن کا وہ حافظ ہو اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے کما حق ہو وہ آگاہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے واپسی کے چند ماہ بعد حضرت معاذ بن افرا اور رافع بن مالک کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر بھیجا تاکہ ایک مبلغ یہاں روانہ کریں آپ اور وہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بہقی نے ابن اسحاق کے حکم بیان کو اتم کہہ کے ابن موسیٰ بن عقبہ کے بیان پر اسے ترجیح دی ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر نے اسد بن زرارہ کے پاس رہائش اختیار کی۔ یثرب میں مصعب کو مقرری کہا جاتا تھا، یہی سب کے امام تھے۔ سارے لوگ ان کی اقتداء کے اندر نماز ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ اوس و خزرج میں باہمی عداوت تھی اور ایک دوسرے کے پیچھے وہ نماز ادا کرنا پسند نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اس ایک آدمی پر اتفاق کیا ہوا تھا، وہ سب اس کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کی طرف لکھا کہ وہ مدینہ میں نماز جمعہ قائم فرمائیں۔ بڑھاپے میں کعب بن مالک کی بینائی جاتی رہی، ان کے فرزند عبد الرحمن نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں مسجد میں لے جایا کرتے تھے۔ کعب بن مالک نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے، تو جمعہ کی اذان سنتے تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی امامہ اسد بن زرارہ کے لیے دعا فرماتے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز ہمت کر کے اپنے والد سے اس دعا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابو امامہ وہ شخص جس نے مدینہ کے حرہ بن بیاضہ میں حزم نبوت کے مقام پر نماز جمعہ کی ابتدا کی، میں نے پوچھا اس وقت آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی تو انہوں نے فرمایا ہم 40 آدمی تھے۔ تو یعنی کہ وہ اس دعا کے بارے میں اللہ بابو نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جس نے مدینہ کے بارے میں ایسا کیا ہے۔ علامہ ابن کثیر ابن اسحاق کے حوالے سے حضرت مصعب کی تبلیغی سرگرمیوں کے بارے میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک روز اسد بن زرارہ حضرت مصعب کو ہمراہ لے کر عبد الاشحل اور بنی ظفر کے علاقہ میں آئے۔ سعد بن معاذ اسد کی خالہ کا لڑکا تھا۔ اسد اور مصعب بن ظفر کے ایک باغیچہ میں چلے گئے، وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام بیر مرک تھا، اس کے پاس جا کر وہ بیٹھ گئے۔ ارد گرد کے علاقہ میں جو مسلمان آباد تھے انہیں ان کی آمد کا پتہ چلا، وہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ ان دنوں سعد بن معاذ اور سعید بن حدیر بنی عبد الاشحل میں اپنی اپنی قوم کے سردار تھے، وہ دونوں ابھی تک مشرک اور بت پرست تھے۔ جب انہیں علم ہوا کہ اسد اور مصعب یہاں آ کر وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو یہ خوف ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہمارا دین چھوڑ کر کہیں وہ ان کی طرف نہ چلے جائیں۔ تو انہوں نے ایک ایسا کام کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ ان کو یہاں سے بھگا دیں، دور کر دیں، تاکہ ایسا موقع ہی نہ ہو کہ وہ لوگ ہمارے لوگوں کے اوپر اپنی باتوں کا اثر دکھا سکیں۔ چنانچہ تو سعد نے اسید کو کہا کہ تیرا باپ مرے، تم ان دونوں کے پاس جاؤ جو ہمارے علاقہ میں آئے ہوئے ہیں اور ہمارے ضعیف العقیدہ لوگوں کے ایمان کو ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔
تم جاؤ ان کی سرزنش کرو، انہیں کہو کہ اہل اس علاقے سے آنے سے پرہیز کریں۔ اگر مجھے اپنے خالہ زاد بھائی اسد کا خیال نہ ہوتا نا، میں خود چلا جاتا، تم مجھے میں زحمت نہ دیتا۔ سعد کے کہنے پر اسید اٹھا، وہاں پہنچا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسید آ رہا ہے اور اس کا جو ہاتھ کے اندر نیزہ ہے، تو برادران اسلام اسید وہاں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اکڑ کا کہا۔ ان لوگوں نے کہا کیا تم بیٹھ نہیں سکتے، ہماری باتیں نہیں سن سکتے؟ تو انہوں نے وہ بیٹھ گیا، ان کی باتیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو ہماری باتیں پسند ہو، اچھی لگے تو اس پر عمل کر لینا، اگر تمہیں ہماری باتیں اچھی نہ لگے تو جو چیز تمہارا ہے، تمہیں پسند ہے تو وہ کرو، ہم تمہارے اندر رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا تو یہ تو بڑے انصاف کی بات ہے، تم جو کچھ کہو ہم تمہاری بات کو سننے کے لیے میں تیار ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ان کے اوپر اپنا دین پیش کیا، دین کی بنیادی تعلیمات ان کے اوپر رکھی، اور اللہ کا قرآن کی، اللہ کے بابرکت قرآن کی تلاوت ان کے اوپر کی۔ جب اس نے یہ سنا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کو سنا، اس کے دل کے اندر ایک چمک پیدا ہوئی، نور کی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے کہا کہ آپ کی باتیں تو ٹھیک ہے، آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو نے کہا کہ تمہارے اسلام قبول کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو تمہیں غسل کرنا پڑے گا، پاک صاف ہونا پڑے گا، اچھا لباس پہننا پڑے گا، صاف لباس پہننا پڑے گا، اس کے بعد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا پڑے گا، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا پڑے گی۔ تو برادران اسلام اس نے ایسا ہی کیا، غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، پاکیزہ لباس پہنے پاک ہونے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ پھر اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اس نے نفل ادا کیے، پھر وہ اپنے ساتھی کے پاس گیا۔ جب ان لوگوں نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے دور سے کہا کہ یہ جو آ رہا ہے پہلا چہرہ لے کر نہیں آ رہا، اب اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا ہے۔ تو برادران اسلام وہ وہاں جاتا ہے کلمہ شہادت پڑھ کر، تو حضرت محترم اس نے اپنا نیزہ اٹھا کر وہ وہاں پہنچا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ جو اسید کا چہرہ بدلا ہوا ہے۔ جب اسید وہاں پہنچا تو سعد نے پوچھا سناؤ کیا کر رہے ہو؟ تو اسید نے کہا کہ میں نے ان 2 صاحبوں سے گفتگو کی ہے، مجھے اس کی گفتگو کے اندر کوئی ان کی گفتگو کے اندر خرابی نظر نہیں آئی۔ جب میں نے ان کو مزید تبلیغ کرنے سے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ نفعل ما احببت، کہ ہم وہ کام کریں گے جو تم پسند کرے گو، نفعل ما احببت۔ تو حضرات محترم مجھے کسی نے بتایا ہے کہ بنو حارثہ اسد بن زرارہ کے قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اپنے گھروں سے وہ باہر نکل آئے تھے کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا وہ تیری خالہ کا بیٹا ہے، اس طرح اسد کو قتل کر کے در حقیقت وہ تجھے ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سعد غضبناک ہو کر اٹھ کھڑا ہوا، اور جب بنو حارثہ اسد کو قتل کر دے مبادا کہ اس نے اپنا نیزہ پکڑا اور جانے کے لیے سے پہلے کہنے لگا اے حسین تو نے وقت ضائع کر دیا ہے اور کوئی مفید کام نہیں کیا۔ سعد تیزی سے ادھر چل پڑا جہاں حضرت مصعب اور اسد بن زرارہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ وہاں گیا اس نے بھی ان کے ساتھ اسی گفتگو کی، انہوں نے بھی کہا تم بیٹھ نہیں جاتے، ہماری گفتگو نہیں سنتے، اگر ہماری گفتگو تجھے پسند آ جائے تو تم اسے عمل کر لینا، پسند نہ آئے تو تمہاری مرضی جو تم کرنا، ہم تمہارے ساتھ کچھ ایسا زبردستی نہیں کریں گے۔ تو چنانچہ برادران اسلام اسی طرح انہوں نے ان کے اوپر بھی اسلام کا قبول کرنے کی دعوت پیش کی، اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں بتایا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، جب قرآن کریم کی کچھ تلاوت ان کے اوپر کی۔ جب اس نے بھی اللہ کا قرآن سنا تو اس کے دل کے اندر ایک چمک پیدا ہوئی، نورانی چمک۔ اس نے کہا کہ جو اسلام قبول کرنا چاہے، تمہارے دین کے اوپر آنا چاہے، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا کہ اس کو سب سے پہلے غسل کرنا پڑے گا، پاکی حاصل کرنا پڑے گی، اس کے بعد اچھا پاکیزہ لباس پہننا پڑے گا، پھر اسلام قبول کرنا پڑے گا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی پڑے گی۔ تو برادران اسلام اس نے ایسا ہی کیا، غسل کیا، پاک صاف ہوا، طہارت حاصل کرنے کے بعد پاکیزہ لباس پہنا، اللہ کا کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ تو برادران اسلام
تو اس نے کہا، تو پھر اس نے پوچھا کہ اپنے قوم کے پاس وہ آیا تو اس نے عبد اشہل کے خاندان والوں، میری تمہارے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے اپنے خاندان والوں سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہم سب آپ کی رائے سے، ہماری جو آپ کی رائے جو ہے ہم سب کی رائے سے زیادہ افضل ہے، ہم آپ کی رائے سے متفق ہیں، تمہاری ذات بڑی بابرکت ہے۔ سعد نے کہا تمہارے مردوں اور عورتوں کے ساتھ گفتگو کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک تم اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔ شام تک بنی عبد الاشہل میں کوئی ایسا مرد اور ایسی عورت باقی نہ تھی جنہوں نے اللہ و اللہ کے رسول پر ایمان نہ لایا ہو۔ سعد اور مصعب رضی اللہ تعالی عنہما دونوں یہاں سے اٹھ کر اسد بن زرارہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ ان کی کوششوں کے بعد سارے مدینہ میں انصار کا کوئی گھر ایسا نہ رہا جس کے اندر کسی مرد یا کسی عورت نے کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان نہ ہوا ہو۔ اس نعمت سے چند وہ خاندان محروم رہے جو ابو قیس بن اسلط کے عقیدت مند تھے۔ یہ ان کا قومی شاعر تھا، ان کی ہر بات وہ سنتے تھے، وہ بجا لاتے تھے۔ تو ذات محترم جہاں تک کہ خندق کا معرکہ پیش آیا اس وقت ان کی آنکھوں سے تعصب کا حجاب اٹھ گیا، پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ کے حوالے سے تفصیلات سے حالات سے آگاہ کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ ابو قیس نے بت پرستی سے دل برداشتہ ہو کر زمانہ جاہلیت میں ہی ربانیت اختیار کر لی تھی۔ اس نے اونی لباس پہننا شروع کر دیا تھا، جنابت سے غسل کیا کرتا تھا، حیضہ عورتوں سے دور ہوا کر رہتا تھا۔ پہلے اس نے عیسائی بننے کا ارادہ کیا، پھر رک گیا۔ اس نے ایک حجرہ میں رہائش اختیار کر رکھی تھی، وہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی۔ اس کمرے کے اندر نہ اس حجرت کے اندر کسی جنبی آدمی کو آنے کی اجازت تھی، نہ کسی حائضہ عورت کو آنے کی اجازت تھی۔ حضرت محترم بڑا حق گو تھا، زمانہ جاہلیت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کی تعظیم بجا لاتا تھا۔ اس موضوع پر اس نے بڑے اچھے شعر بھی لکھے۔ دوسرا شخص جس نے اپنی قوم کے ساتھ اسلام قبول نہ کیا وہ اسیرم بن عمر بن ثابت ہے۔ حضرت محترم یہ بھی اپنے آبائی عقیدہ کے اوپر تھا، جہاں تک کہ میدان احد میں لشکر اسلام اور کفار مکہ کے درمیان جنگ شروع ہوئی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو اسلام کی صداقت پر اشکارا کر دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس وقت شمشیر بدست میدان کارزار میں وہ اسے کود پڑا، یعنی کہ شمشیر کے ساتھ میدان میں چلا گیا اور شدید زخمی ہو گیا۔ جنگ کے اختتام پر بنی عبد الاشہل کے چند آدمی اپنے زخمیوں کی تلاش میں میدان احد میں پھر رہے تھے کہ انہیں اسیرم زخموں سے چور مل گیا، پھر اس پر نزاع کا عالم تھا۔ انہوں نے پوچھا تم یہاں کیسے آئے ہو؟ کہ اپنی قوم سے ہمدردی کا جذبہ تمہیں کیا یہاں لے آیا ہے یا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تب جہاں جنگ میں شریک ہوئے اس نے جواب دیا میں محض اسلام کی خاطر یہاں آیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اسی لیے جنگ کی، اور میری یہ حالت ہوئی کہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ وہ لوگ ابھی یہی کھڑے تھے کہ اس نے جان دے دی۔ اس کے بارے میں برگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی گیا، حضور نے فرمایا بے شک وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ انہی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایسا شخص ہے، ایسا صحابی ہے کہ جس نے نہ نماز ادا کی، نہ روزہ رکھا، نہ ہی کوئی ایسا عمل کیا، وہ جنتی ہے، صحابی ہے۔ تو برادران اسلام، کیونکہ اس نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد جنگ کے اندر وہ چلا گیا تھا، جہاد کے اندر اللہ اجل کو لبیک کہتے ہوئے اس نے جام شہادت نوش کیا، اسے نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ ملا، تو یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ کریم نے یہ مقام عطا فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نبی کے صحابہ کی طرح اسلام کے اوپر ڈٹ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔